محمد ورب علی الذي كان كنزا مخفيا في عبادته محبته عباده الطاهرين الذي كتب إقرار ولاية أمير المؤمنين في مقدر المؤمنين والذي جعل تبرع أعداء الزهراء في شعار المؤمنين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتظرين المهديين ثم الصلاة والسلام على صديقة مباركة راضية مرضية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة الدين ناشرة ولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعين أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين صلوات حمد و ستائش بے انتہا تعریف اس ذات کبریائی کے لیے جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں جسے اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے خلق کیا۔ لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ ساتھ، یہ لمحہ، یہ اوقات، یہ وقت، یہ رات نصیب کی کہ ہم اس رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے منا سکیں۔ ابتدائی گفتگو میں آپ کو ہدیہ مبارکباد کے ساتھ اور آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے سرکاری حجت دورہ کی بارگاہ میں مبارکباد کے ساتھ اپنی کامل علمی کا اعتراف کروں گا اور دہلیز فاطمہ بنت اسد سے مانگی قرات پہ اعتماد کرتے ہوئے جو میں کہوں گا، ہم میں سے کوئی بشر اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ کون ہے۔ میں آپ کے سامنے ان کی حقیقت بیان کرنے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ان کی حقیقت بیان کر سکتا۔ اور یہ جو جشن ہم منا رہے ہیں یہ علی کی دنیا میں آمد کا جشن ہے، علی کے نور کی خلقت کا جشن ہے۔ یہ مولا امیر المومنین کی دنیا میں ظاہری آمد کا جشن ہے۔ یہ رجب کی 13 ہو یا ربیع الاول کی 17، یہ شعبان کی 3 ہو یا رمضان کی 15، یہ زمین والوں کے لیے جشن ہے۔ اس میں یہ آئے نہیں، اس میں یہ دکھائی دیے۔
اگر یہ 13 رجب کو آئے ہیں تو پھر آدم کی توبہ کس نے قبول کرنا ہے؟ یہ رجب، یہ شعبان، یہ رمضان، یہ چاند کی تاریخ ہے، چاند نہ تھا۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں تخلیق کے آدم سے 40,24,000 سال پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کر دیا۔ یہ آدم، یہ بڑا خوبصورت جملہ جشن کا سدرا جملہ دینے لگا، اور اسی سے مجھے گفتگو شروع ہوئی۔ یہ آدم کی وجہ سے پہچانے نہیں گئے، آدم ان کی وجہ سے مانے گئے۔ میں یہ پھر جملہ اپنا عقیدہ سمجھ کے بیان کرنے لگا ہوں، یہ آدم کی وجہ سے پہچانے نہیں گئے، یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم۔ یہ حضرت آدم کی وجہ سے پہچانے نہیں گئے کہ یہ زمین پر آدم آئے اور پھر آدم کے بعد سلسلہ انبیاء شروع ہوا اور پھر یہ آئے۔ یہ آدم کی وجہ سے پہچانے نہیں گئے، آدم ان کی وجہ سے مانے گئے۔ یہ تعارف آدم نہیں ہے، آدم ان کا مقدمہ ہے۔ بات مشکل ہے، اذہان اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ میں حوالہ ایسا دینے لگا، اس حوالے پہ اب رد کوئی نہیں۔ میں کتاب کا حوالہ دینے لگا کہ میں کہوں گا یہ کس کتاب میں لکھا، مولا آپ کو نجف لے جائے، آپ کو حرم امیر المومنین کی زیارت، آپ مولا امیر المومنین کی زری پہ کھڑے ہو کے جب اوپر گنبد کی طرف دیکھیں تو علی کے گنبد کے اندر کچھ اشعار لکھے ہوئے، ان میں سے ایک شعر پڑھنے لگا۔ اب اس سے زیادہ وزنی کو دلیل تو نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا کوئی کتاب کا حوالہ کیا ہوگا کہ امیر المومنین کے گنبد کے اندر لکھے ہوئے اشعار میں سے ایک شعر پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا ہے فَلَا لَمَا خَلَقْتَ آدَمَ فِي الصُّلْبِ لما قیل قدما للملائکہ تسجد، کبھی بھی آدم کو سجدہ نہ ہوتا اگر آدم کی پیشانی میں ان کا نور نہ ہوتا۔ یہی سے گفتگو کبھی بھی آدم کو سجدہ نہ ہوتا، کبھی بھی آدم کو سجدہ نہ ہوتا اگر آدم کے اندر ان کا نور نہ ہوتا۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس نور کو ہوا۔ سجدہ اس نور کو میں نے حوالہ دے دیا گنبد امیر المومنین۔ گنبد امیر المومنین میں شعر کسی ذاکر کی کہنے سے نہیں لکھا جاتا، وہاں پر علماء پہ مشتمل کمیٹی ہے جو کہتی ہے کہ حرم امیر المومنین میں ایک زیر اور زبر کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک فقہا اجازت نہ دے، چہ جائے کہ گنبد امیر المومنین میں لکھے ہوئے اشعار۔ ابھی تو میں نے صرف ایک شعر پڑھا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کبھی بھی آدم کو سجدہ نہ ہوتا اگر آدم کے اندر ان کا نور نہ ہوتا۔ اس سے اگلا شعر اگر ذہن قبول کر سکے گا تو یہی شعر سن لینا، وَلَوْلَا قِيلَ مَلَا قَالَ لما مالک یوم دین و ایاک نعبد، نہ کوئی کہہ سکتا تھا اور نہ کسی نے کہنا تھا اگر یہ نہ کہتا کہ وہ مالک یوم دین ہے وہ ایاک نعبد۔ نہ کوئی کہتا اور نہ کوئی کہہ سکتا اگر یہ علی نہ کہتا۔ ایران کے بہت مشہور شاعر ہیں جلال الدین رومی، جس کو مولوی کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے، فارسی زبان کے بہترین شعراء میں سے یعنی کہ چوٹی کا شاعر ہے۔ اس نے کہا تھا تاصورت امکان جہاں بود علی بود، تا نقش زمین زماں بود علی بود، چھ مسجود ملائکہ آدم بود علی بود، نا مقصود علی بود زماں بود علی بود۔ وہ کہتا ہے زمین ہوتی نہ، امکان ہوتا ہی نہ اگر علی نہ ہوتا، نہ زمن ہوتے نہ زمین ہوتا اگر علی نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے کبھی بھی آدم کو سجدہ نہ ہوتا اگر ملائکہ کا مقصود علی نہ ہوتا۔
اب یہیں سے گفتگو آغاز ہونے لگا ہے کہ بات شروع ہوئی ہے حرم امیر المومنین کے گنبد کے اندر سے لکھی ہوئی اشارت سے کہ آدم کو سجدہ ہو ہی نہ سکتا اگر حضرت آدم کے ہاں علی کا نور نہ ہوتا، اس لیے کہ حضرت آدم تھے، سجدہ نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ خدا نے فوراً حضرت آدم کو بنایا اور فوراً فرشتوں کو کہہ دیا سجدہ کرو۔ آدم کا پتلا پہلے سے تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا۔ عرش میں رکھا ہوا تھا آدم کا پتلا، لیکن خدا نے سجدے کا حکم ہی نہیں دیا۔ ہاں اعلان کر دیا تھا اس کا رب کا للملائکہ تھا، خدا کہتا میں نے کہہ دیا تھا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض، میں زمین کے لیے خلیفہ بناؤں گا۔ خدا نے اعلان کیا تھا لیکن آدم دکھایا نہیں تھا، نہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم۔ جو ہی خدا نے اس پتلے کو دیکھا، خدا نے ملائکہ کو اکٹھا کیا عرش کے چوراہے پہ، چاروں طرف جب ملائکہ، چاروں طرف، یہ نہیں کہ حضرت آدم تھے اور یوں سامنے ملائکہ تھے، آدم کی طرف ملائکہ نہیں تھے، آدم کے چاروں طرف ملائکہ تھے۔ یہاں سے میں جشن کا آغاز کرنا ہے، حضرت آدم کا پتلا تھا، چاروں طرف ملائکہ تھے، روزانہ عرش سے گزرتے تھے، آدم کے پتلے کو دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے کیونکہ سجدے کا حکم ہی نہیں تھا۔ ایک دن خدا نے آدم کے چاروں طرف ملائکہ کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا فَإِذَا سَمَعْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کے پتلے کو درست کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گر جائے۔ یہاں فا کا اضافہ ہے، عربی زبان میں فا صیغہ امر ہے، لمحے کا تعامل بھی نہیں کرنا، ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے بھی نہیں رکنا، جو ہی میں روح پھونکوں فوراً سجدہ، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں ہوا، تب ہوا جب آدم میں روح پھونکی گئی۔ اس کا مطلب مولوی ابھی تک تو اسی بھول بھلیا میں ہے کہ سجدہ آدم کو ہوا تھا، سجدہ آدم کو تو ہوا ہی نہیں، سجدہ تو اس روح کو ہوا تھا۔ انکار بھی ابلیس نے آدم کا نہیں کیا، انکار بھی روح کا ہوا۔ سجدہ بھی آدم کو نہیں، انکار بھی آدم کا نہیں، سجدہ بھی روح کو، انکار بھی روح کا۔ خدا نے قرآن میں روح کا لفظ استعمال کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں روح پھونکوں، اس کا مطلب سجدہ روح کو ہوا۔ تو پھر شیعہ سنی کتاب کا حوالہ کیوں لینا، اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو ہی بتا یہ روح کیا ہے؟ خدا نے یسألونک عن الروح، میرے نبی یہ تجھ سے آگے سوال کریں گے روح کیا ہے، قل کہہ دینا روح من امر ربی، روح تیرے اللہ کا امر ہے، روح تیرے اللہ کا امر ہے، روح تیرے اللہ کا امر ہے۔ اب یہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ روح کو ہوا تھا، اور خدا نے قرآن میں کہا دیا روح اللہ کا امر ہے، اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ پھر جشن میں اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر لینا، جو ایک امر کا انکار کرے اسے سارے شیطان کہتے ہو، اور جو پورے ہونے امر کا انکار جس نے ایک امر کا اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہو۔ آدم تھے، سجدہ نہیں تھا، حضرت آدم تھے، سجدہ نہیں تھا، سجدہ تب ہوا جب روح آئی اور آدم میں وہ نور پھونکا گیا جس کی وجہ سے آدم کو سجدہ۔ اب جس کو خطابت کے رموز کا پتہ ہے کہ خطابت کیا پرکار کا نام ہے، تو آئیے پھر نکتے میں چلیں۔ آدم تھے، سجدہ نہیں تھا، کعبہ بھی تھا، سجدہ نہیں تھا۔ اس وقت اگر سجدہ آدم کو ہو جاتا تو سارے فرشتے بت پرست ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے آدم کے پتلے کو سجدہ کر دیا تھا۔ خدا نے سجدہ پتلے کو نہیں کروایا، خدا نے سجدہ خول کو نہیں کروایا، خدا نے سجدہ ڈھانچے کو نہیں کروایا، خدا نے سجدہ اس نور کو کروایا جو آدم میں پھونکا گیا تھا۔ اور آل محمد کہتے وہ انوار خمسہ ہمارا تھا، وہ اللہ کا نور ہم تھے جو آدم میں پھونکے گئے تھے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ اس نور کو ہوا تھا۔ آدم بھی تھا،
نہیں تھا. آدم کو سجدہ تب ہوا جب علی کا نور آیا. کعبے میں سجدہ تب ہوا جب علی کا ظہور آیا. آدم بدن ہے, سجدہ روح. کعبہ بدن ہے. اگر کعبہ بلڈنگ یا عمارت تو سجدہ ہوتا تو علی کے آنے سے پہلے بھی ہو جاتا. اس سے مشکل حوالہ دینے والا عوام نورانیہ مذہب جعفریہ کی حاصل بحرانی کی انوار کی لکھی ہوئی کتاب, جس میں آل محمد کے سر ہے, جس میں آل محمد کے راز ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا, مولا اللہ کعبے کی طرف سجدہ کرواتا ہے, کیا کعبہ میں اللہ رہتا ہے؟ امام نے فرمایا جو سجدہ کرتا ہے تو سجدہ ایک چیز نہیں کرتی, سجدہ دو چیزیں کرتی. عبادت کا مکلف بدن نہیں ہوتا, عبادت کے مکلف اس کی روح ہے. جسم صرف اٹھتا بیٹھتا ہے, جسم صرف رکعتیں بناتا ہے, عبادت بدن نہیں کرتا. بدن کو کیا پتا کسے جھک رہا ہے, گھٹنوں کو کیا پتا کہ وہ کس کی آگے دے گا, پیشانی کو کس کو پتا, وہ زمین پہ کس کے لیے جا رہی ہے. اس خاکی بدن کو نہیں پتا وہ کسے زندہ ہے. معرفت ہے اس روح کے پاس. اس کا مطلب عبادت جسم نہیں کرتی, جسم ترکیبات بناتا ہے, عبادت روح کرتی ہے. روح نور, جسم خاکی, نظر نور نہیں آنا. بات مشکل نہیں ہوگی, بات آسان ہوگی. یہ معصوم کی حدیث پڑھ رہا ہوں. نظر بدن آ رہا ہے لیکن اصل عبادت کون سی کر رہی ہے؟ اب جس کی طرف سجدہ کیا رہا ہے وہاں بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہاں صرف اور صرف ایک چوکور عمارت ہے تو اس کا مطلب سجدہ پتھر کو ہو رہا ہے, سجدہ خالی گھر کو ہو رہا ہے, سجدہ ایک مکان کو ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر عبادت دو چیزیں کر رہی ہیں تو جس کی طرف منہ کر کے کر رہی ہیں وہاں بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہاں انسانی خول ہے اور اس کے اندر وہ روح ہے, عبادت روح کر رہی ہے, اور جو سامنے جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے وہاں بھی ایک خالی گھر ہے, اس کے اندر بھی ایک نور ہے. منصور فرماتے جب سجدہ کرو تب عبادت کرو, تو عبادت قبولیت کی منزل میں تب جاتی ہے جب جسم کو جھکنا شروع ہو جائے, روح کو جھکنا شروع. جب نور کی طرف راغب ہو جائے, بدن کی طرف راغب ہو جائے. جب طواف کعبہ کر رہے ہو تو ذہن میں یہ نہیں رکھنا کہ تم ایک مقام لے کے مسلمانوں کو استاد قمر جلالی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے, طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کو توڑنے والا کہاں. سجدے کا حکم تب ہوا جب آدم میں سجدہ اللہ کا ہے, وسیلہ آل محمد. اللہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروائے تو درمیان میں جب تک یہ نہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ ذکر علی علی کا ذکر ثواب نہیں, عبادت صرف معبود کی ہوتی ہے, عبادت اللہ کی. علی کی عبادت نہیں ہوتی, علی کی اطاعت ہوتی ہے. ہاں یہ ہے علی کرنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے.
کوئی بندہ کفر کا الزام لے کے نا سامنے آئے کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت اللہ کی ہے، اطاعت اللہ کی، لیکن علی کرنا علی کی عبادت نہیں، اللہ کرنا علی کی اطاعت ہے، اللہ کرنا علی کی اطاعت، علی کرنا وہ اپنی عبادت کرواتا نہیں جب تک ان کی اطاعت نہ، یہ اپنی اطاعت کرواتے نہیں جب تک اس کی عبادت نہ، یہ اللہ اور علی کے درمیان یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ سائن ہو چکا، ان دونوں علیوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا، تو میری عبادت کروا، میں تیری اطاعت کروا، جب تو نے میری اطاعت کروانی ہے، میری عبادت کروانی ہے، تو میرا حق بنتا ہے تجھے اپنے ہی گھر میں بھیجوں۔ یہ مولا امیر، اور یہاں پر یہ جملہ ضرور اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ مولا امیر المومنین کا خانہ کعبہ میں آنا فضیلت علی نہیں ہے، فضائل علی نہیں ہے، علی کا حق ہے۔ میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ نہیں، کہ مذہب جعفریہ کا ستون ہے۔ ہمارے 12 ائمہ میں سے کوئی بھی امام ایسا نہیں جو اپنی ملکیت میں نہ آیا، یہ امامت کی خاصیت میں سے ایک خاصیت، یہ آتے بھی ملکیت میں ہیں، ان کی شہادت بھی ان کی ملکیت میں، بس بھی جگہ پہ امام دفن نہیں ہو سکتے، امام کا پڑھنا شروع ہو جاؤں گا تو بہت زیادہ ہو جائے۔ امام حسن مصطفیٰ مدینہ میں گھر میں آئے، مدینہ اپنے گھر سے آئے بھی ملکیت میں، حسین ابن 3 شبان گھر میں آئے، 10 محرم کربلا میں جہاں شہادت حسین نے پہلے خریدی آئے بھی گھر میں، شہادت مدینے گھر میں، بعد میں امام آئے بھی گھر میں، شہادت بھی اپنے گھر میں، 6 شہنشاہ کا بھی یہی آئے بھی مدینہ میں، شہادت بھی مدینہ میں، 7ویں شہنشاہ ابوا نامی مقام پہ آئے، وراثتی جگہ ہے میرے 7ویں امام، ماں کی طرف سے مصر میں ملی ہوئی جگہ، وہاں امام کا ظہور ہے، شہادت ہوئی بغداد میں، جس کاغذ میں جس جگہ پہ دفن ہے امام نے ذاتی خریدی جگہ پہ، اس خریدی ہوئی جگہ پہ آج بھی امام دفن ہے۔ سامرہ 2 ائمہ کا مرکز ہے، دونوں کے دونوں اماموں نے اپنے گگلا کے ذریعے پہلے وہ جگہ خریدی، وہاں مکان بنوایا، پھر اس مکان میں جا کے رہے۔ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں گا میرے مذہب کی بھی کتاب ثابت کرے، ہمارا ہر امام آتا بھی ملکیت میں ہے، جاتا بھی ملکیت میں ہے، جہاں آتے ہیں وہ بھی ان کا گھر ہوتا ہے، جہاں سے جاتے ہیں وہ بھی ان کا گھر ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال، علی آئے اللہ کے گھر میں، گیا مسجد میں، مان کعبہ بھی علی کی ملکیت، مسجد بھی علی کی، کیا کہنے امیر المومنین کا خانہ کعبہ میں آنا علی کا حق ہے۔ میرے مولا کا جہاں میں رخ انور چمکا، میرے مولا کا جہاں میں رخ انور چمکا، صدقہ نور کعبے کا ہر دم چمکا، لوگ کہتے ہیں شرف خوب علی نے پائی، میں کہتا ہوں کہ کعبے کا مقدر چمکا۔ اور تعصب نے، اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تعصب کی نظر کیا گیا، نہیں یہ حضرت علی جو شیعہ کہتے ہیں حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے، یہ محض ایک اتفاق ہے۔ شبلی نمانی جیسا متعصب ترین اور رکھ کے لکھ گیا علی کا کعبے میں آنا اتفاق ہے، اتفاق علی کی ماں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے ہوئے
حاجت ہوئی اور شہزادی کعبہ کے اندر چلی گئی. شیعوں نے ایک فضیلت کے باب میں اس کو پڑھ لیا, ورنہ یہ محض اتفاق تھا. کاش شبلی رومانی 2026 میں ہوتے. میں ان سے پوچھ لیتا کہ حضور بیوی کا گھر سے نکلنا بھی ایک اتفاق, طواف کرنا بھی ایک اتفاق, اور اتفاق سے دیوار بھی پھٹ گئی, اور اتفاق سے بھی اندر چلی گئی, اتفاق سے بھی 3 دن اندر رہی, اتفاق سے 3 دن سے باہر سے کھانا بھی نہیں گیا. اتفاق ایسا ہے کہ 3 دن اللہ عز سے کھانے بھیجتا رہا, اور پھر اگلا اتفاق یہ ہوا کہ 3 دن خود رسول لینے کے لیے چلے. اگلا اتفاق یہ ہوا کہ علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آگے بولنا شروع کر دیا. اس سے اگلا اتفاق یہ ہو گیا کہ رسول نے علی کو اپنی زبان چھوڑا. اس سے اگلا اتفاق یہ ہو گیا کہ علی نے گہوارے میں ابتر کو چیر دیا. اس سے اگلا اتفاق یہ ہو گیا کہ علی نے رسول کی جھولے میں گواہی دے دی. اس سے اگلا اتفاق یہ ہو گیا کہ رسول نے علی کو ہجرت کی رات اپنے بستر میں سلا دیا. اگلا اتفاق یہ ہو گیا کہ علی نے دعوت ذوالشیرہ میں کھڑے ہو کے نبی کی تائید کر دی. اگلا اتفاق یہ ہو گیا کہ علی نے بدر کا فاتح بن گیا, علی نے احد میں نبی کو بچا دیا. اتفاق یہ ہو گیا کہ علی خیبر میں چلے گئے. اتفاق یہ ہو گیا کہ علی خندق میں کل ایمان بن گئے. اتفاق یہ ہو گیا کہ علی رسول کو دین ہو گئے. اتفاق یہ ہو گیا کہ علی قائد خدمت جلیل ہو گئے. اتفاق یہ ہو گیا کہ علی فاتح دارین بن گئے. اتفاق یہ ہو گیا کہ انما یرید اللہ علی کے گھر آ گئے. اتفاق یہ ہو گیا انما ولیکم اللہ علی کے گھر آ گئے. اتفاق یہ ہو گیا کہ علی ممبر سلوری ہو گئے. اتفاق یہ ہو گیا کہ فرشتہ علی کے دروازے پہ آ گیا. اتفاق یہ ہو گیا ستارہ علی کے دروازے پہ رک گیا. اتفاق یہ ہو گیا ملائکہ علی کے دروازے سے روٹیاں مانگتے رہے. اتفاق یہ ہو گیا کہ نبی نے زہرا کا رشتہ علی کو دے دیا. اتفاق یہ ہو گیا کہ علی کے گھر حسن جیسا بیٹا آ گیا. اتفاق یہ ہو گیا کہ علی کے گھر حسین جیسا بیٹا آ گیا. اتفاق یہ ہو گیا غدیر میں رسول علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. اور جس کے اتفاق یہ ہے اس کا اختیار کیا ہے؟ اس کے اختیارات کیسے, اور جشن میں نکھرا اور نترا چہرہ اچھا لگتا ہے. اور میں اگلا جملہ کہہ دوں, اتفاق سے یہ کوئی بھی فضائل کسی اور کو نہیں ملا. اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی بھی فضیلت کسی کو, اور وہ اتفاق اس لیے ہوا جلتے ہو کیوں ولی کے کمالات دے کر عزت خدا بھی دیتا ہے. امیر المومنین کا خانہ کعبہ میں آنا یہ اتفاق نہیں ہے. اولین اور آخرین میں سے کوئی نہیں آیا, نہیں سے پہلے کسی نبی کو یہ شرف حاصل, حتیٰ کہ رسولوں کے رسول سید المرسلین کے پاس بھی یہ شرف ہے. یہ نہیں ہے کہ عزت رسول میں کوئی معاذ رسول اللہ رسول کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں, وہ علی کے بھی مولا ہیں. لیکن یہ اعزاز رسول کو حاصل نہیں ہوا, علی کو نہیں ہوا. سمجھنے کی بات ہے, سوچنا چاہیے. رسول ہے اللہ کی رحمت کا مظہر, علی ہے اللہ کے جلال کی تجلی. اور اس کے جلال کی تجلی کے اظہار کے لیے اس کے گھر کا ہونا ضروری ہے. حضرت علی آئے اور دیوار کعبہ پھٹ گئی. یہ دیوار کعبہ کا پھٹنا علی کی ماں کا معجزہ نہیں تھا, قرآن کی صداقت پہ مہر. کیونکہ خدا قرآن میں دعویٰ کرنے والا تھا, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کریں کوشش کریں بہار اس کی ہے بس یہ آیات بھی قرآن میں موجود ہے. میرا مفسرین عام اور مفسرین خاصہ کو چیلنج ہے. آج کوئی یہودی, آج کوئی ملحد تمہیں چیلنج کرے کہ تم اس قرآن کی صداقت کو منواؤ, تمہارے قرآن کا دعویٰ سچا ہے. یہ تمہارا قرآن تمہارے گھروں کی الماریوں میں رہتا ہے, کبھی الماری کا پایا بھی نہیں.
اور قرآن دعویٰ کرتا ہے میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ہیبت سے. مسلمانوں سوائے علی کے تمہارے پاس اس آیت کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ دیوار علی سمجھ کر رستہ نہیں دے رہی، قرآن سمجھ کر رستہ دے رہی. یہ اتفاقات نہیں ہے. طریق مسعودی اتنے اہل سنت حوالے ہیں جنہوں نے لکھا، یہ تو بعد میں آنے والے ہیں. یہ تو 50-100 سال کے اندر علی کا تعصب اتنا پھیلا، علی کی دشمنی اتنی پھیلی کہ مورخین نے اپنی کتابوں کی سیاہی اپنے کرتوتوں کی طرح علی کی کتابوں میں یہ فضیلت بھی علی کی نہیں، یہ فضیلت بھی علی کی نہیں، یہ فضیلت بھی علی کی نہیں. علی کو فضیلتوں کے لیے علی ہونا ضروری ہے. کتنی فضیلتیں علی سب چیزوں پہ، یہ بھی علی کے پاس نہیں تھی، یہ بھی علی کے پاس نہیں. اور اگلا لطف علی کے فضائل کا یہ ہے جو فضیلت علی سے چھینتے ہیں وہ کسی اور کو دے بھی نہیں سکتے. کیا کہنے کیا اس عبد کو اپنی فضیلت میں اور کیا چاہیے تھا؟ اس سے بہتر جملہ میں اگلی تقریر پوری میں نہیں آ سکتی. اس سے زیادہ فضیلت اس عبد کے پاس کیا ہوگی جو لوگوں کو روک روک کے سمجھاتا ہوں میں خدا نہیں ہوں. جو خدا ہونے سے انکار کرے. اگر علی فضیلتیں جپتے تو جو خدا کہہ رہے تھے علی مان لیتے. وہ قتل کر رہے ہیں میں خدا نہیں ہوں تو خدا سے بھی بڑی کوئی فضیلت ہے. جو خدا ہونے سے انکار کر رہا ہوں مجھے خدا نہ کرو، مجھے خدا نہ کرو، مجھے خدا نہ کرو، اس سے تمہاری خلافت کی ضرورت ہے. یہ جو کتب میں لکھا گیا چھوڑ دیں. تاریخ مسلمان بھری ہوئی ہے. جو اپنی 1400 سال کی تاریخ پڑھ کے میرے نوجوانوں دیکھو، یہ 1400 سال کی تاریخ ظلم سے بھری ہوئی موجود ہے علی اور ممبروں میں سب شتم. بس ہلکا سا تمہیں ہسٹری کا دورانیہ دکھائیں موجود ہے اور سب شتم. علی چلے گئے اور علی کے خلاف بوس، محدث، مفتی، بادشاہ، حکومتیں، وزارتیں، دربار، تخت 1400 سال سے مسلسل علی چھپایا جاتا ہے. اتنا چھپانے کے باوجود ہم تک اتنا پہنچ گیا ہے کہ پڑھا نہیں جاتا. یہ جو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں نا یہ چھپا ہوا ہے. یہ چھپایا ہوا یعنی کہ جس چیز کو نشر کرنے پر پابندی ہو، جس کی تشہیر نہ کی جا رہی ہو، جس کی فضیلت میں کچھ لکھنے نہ دیا جائے، کچھ بولنے نہ دیا جائے، کسی زبان کو اس کا فضائل پڑھنے نہ دیا جائے، اتنی سختیوں کے باوجود اتنا پہنچ گیا ہے کہ ہم اس میں سے بھی چھانتے ہیں کہ کیا سنا ہے. تو فضیلت علی کو حکومتوں کی، کتابوں کی، محدثوں کی، مولویوں کی، مفتیوں کی ضرورت ہے. تاریخ مسلمان تو بھری ہوئی ہے علی کی دشمنی سے. چھوڑو تاریخ مسلمان، جاؤ ساگر ناگر ہندوؤں کی کتاب، کرشن گوپال آگرہ سے چھپی ہوئی کتاب، 1971 میں چھپی ہوئی کتاب. اس کے اندر وہ لکھا ہے کہ جب کرشن مہاراج پانڈو اور کوروں کی جنگ میں اب لشکر لے کے پہنچا تو اس نے دیکھا میرے ساتھ تو تھوڑے سے لوگ تھے اور زیادہ لوگ بادل کی طرف. ہندو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کرشن مہاراج نے تخلیے میں جا کے زمین پہ اپنے گھٹنوں کو ٹیکا اور منہ آسمان کی طرف کیا. اے ایشور، اے سنسان،
اور اس آکاش اور دھرتی کے جنم کے کارن اے پرمیشور تجھے اپنے پیارے کی قسم، اپنے پریتم کے پریتم کی قسم، جو سنسار کے کالے مندر کے قریب اپنا چمتکار دکھائے گا، جس کا نام ایلی ہوگا، اے پرمیشور تجھے اس ایلی کا واسطہ، ہندو کہہ رہے ہیں اس ایلی، وہ اپنی کتابوں سے اس وہ کہہ رہا ہے سنسار کے کالے مندر میں جو اپنا چمتکار دکھائے۔ چھوڑو اپنی کتابیں، اٹھاؤ بائبل، میں تمہیں علی کا آنا بائبل سے سنا۔ حضرت داؤد کی عبرانی زبان کی لکھی ہوئی زبور میں آج بھی یہ جملے درج ہیں، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرنا، جو سب سے مضبوط گھر میں آنے والا ہے، جس کا نام حدار ہوگا، اسی عبرانی کے حدار ہی کو تو عربی میں حیدر کہتے ہیں، جو اللہ کے سب سے بڑے مضبوط گھر میں آنے والا۔ جب دنیا میں کوئی مذہب نہیں تھا تو خود بہت مذہب تب بھی تھا، پڑھے لکھے بات، جاؤ خود بہت مذہب کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے آسمان کی طرف منہ کر کے صدا دی تو ایک ہی آواز آئی، میں تمہیں بچاؤں گا، تم استحام کے اس گھر کے قریب آ جانا جس کی دیوار سے میں ظاہر ہونے والا ہوں۔ دنیا کا ہر مذہب چیخ چیخ کے علی کا دنیا میں آنا بتا رہا ہے، اور اللہ نے علی کا آنا اس طرح زندہ رکھا ہوا ہے، پوری دنیا تیرا نظر منانی چھوڑ دے، دیوار میں نشان تو نہیں جائے گا، تو جس کے آنے کا نشان نہیں مٹ سکتا اس کا نام کیسے مٹ سکتا؟ تقریر تمام ہو رہی ہے، علی کی ماں اتفاقاً نہیں آئی، اللہ کے بلانے سے۔ جناب فاطمہ بنت اسد تو دیکھا رجب کی صبح اپنے گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ کے قریب چلی، یہ بن بلائی مہمان نہیں تھی، یہ اللہ کی بلائی ہوئی تھی۔ اگر اللہ کی بلائی ہوئی تھی تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ پہ سوال کرو کہ اللہ جب بلاتا ہے تو فرشتہ بھیجتا ہے، اور فرشتہ آتا ہے نبیوں پہ، فرشتہ تو نبی بھی آتا ہے، قرآن کا دعا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی تھی موسیٰ کی ماں پہ، اور بھی اعتراض کرے گا موسیٰ کی ماں پہ وحی ہے، وہ نبی کی ماں تھی، فاطمہ بنت اسد تو نبی کی ماں نہیں ہے، تو فاطمہ بنت اسد کو نبی کی ماں نہ کہہ کے دکھا، میں تیری کتابوں سے نہ دکھاؤں تو میں آج کے بعد ممبر پہ نہ آؤں گا کہ خود رسالت باب نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ کے کہا تھا یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے ماں کے بعد ماں بن کے پالا۔ اور پوری اہل سنت کتابوں کا نظام ہونے کہہ رہا ہوں کہ رسول نے پوری زندگی میں علی کی ماں کو چچی نہیں کہا، رشتے میں چچی نہیں کہا، ماں یا امی یا امی، جہاں جہاں کتابوں میں لفظ ہیں ماں 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 ماں۔ ماں تو آمنہ تھی، رسول فاطمہ بنت اسد کو کیوں کہتے ہیں؟ فاطمہ بنت اسد کو رسول نے ساری زندگی ماں کہا ہے، ماں ماں ماں، جہاں لکھا ہے کتابوں میں رسول علی کی ماں کو ماں کہتے تھے، اگر لکھ دیا ہے تو غیرت کرو، ماؤں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار پیدا نہیں ہوتے۔ اسد کی بیٹی رسول کے ننیحالی شدگی سے بھی رسول کے ددیالی شدگی سے، تقریر تمام ہو رہی ہے، ورنہ جناب فاطمہ بنت اسد کا بچپن پڑتا، فاطمہ بنت اسد کی شادی کرتا، وہ خطبہ پڑھتا جو ابو طالب نے خود اپنے نکاح پہ پڑھا تھا، حضرت ابو طالب نے خود اپنے نکاح میں خطبہ پڑھتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین
आमीन। हज़रत अबू तालिब कह रहे हैं अभी कुरान नहीं आया, अभी तो रसूल नहीं आया। हज़रत अबू तालिब उस तजल्ली परवरदिगार का नाम है कि किताबों में लिखा है जब रसूल दुनिया में आए, रसूल के दुनिया में आने का पहला मौजज़ा अली की माँ फातिमा बिन्त असद ने अपनी आंखों से देखा। बीवी फातिमा बिन्त असद दौड़ के आई और जाकर हज़रत अबू तालिब से कहा कि मैंने देखा है कि मुझे मक्का में बैठे हुए मुझे ईरान के महल नजर आ रहे थे, ऐसा नूर है जो आमना के हुजरे में ज़ाहिर हुआ। बीवी ने रसूल के आने के मौजज़ात बताए, बीवी बताती रही और अबू तालिब मुस्कुराते रहे। लफ्ज़ बिल्कुल ऐसे ही किताब में मैं वैसे ही पढ़ने लगा। बीवी फातिमा बिन्त असद बताती रही, हज़रत अबू तालिब मुस्कुराते, ना हज़रत अबू तालिब उठे, ना अपनी जगह से दौड़े, ना चले, ना तेज कदमों से बीवी आमना के हुजरे में गए कि ये मेरे खानदान में, मेरे घर में कौन आ गया है। बीबी फातिमा बिन्त असद रसूल की आमद सुना रही है और अली के बाप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए हज़रत अबू तालिब जब फातिमा बिन्त असद की पूरी कहानी तमाम हुई, एक ही जुमला मुझे किताबों में मिला है, हज़रत अबू तालिब मुस्कुरा के कहा फातिमा जो तू मुझे बता रही है 30 साल के बाद अल्लाह तुझे भी ऐसा ही बेटा देने वाला है। हज़रत अबू तालिब की इस पेशन गोई को इल्म गैब कहूं, इल्म दायत कहूं, इल्म कहूं। बीबी फातिमा बिन्ते असद बिन बुलाए अल्लाह के घर की तरफ निकली। अल्लाह ने बुलाया, बीबी अपने घर से चली। कैसे बुलाया? कि उधार से चलती हुई अल्लाह के घर के करीब आई और उस लम्हे आई जब अरब के रऊसा और उमरा, मक्का के शुफा और मक्का के रईस बैतुल्लाह के सामने दीवार के साथ तकिए लगा के बैठे मंजर देख रहे थे। इनके करीब से चलती हुई अली की मां और बीबी ने आगे दरवाजे की तरफ ले गए, रुकने जवानी की दीवार के करीब गई और दीवार के करीब जाके बीबी ने दीवार पे हाथ रखा। या रब्बे, मैं समझ गया हूं, बिस्मिल्लाह, इसको छोड़ने में या रब्बे क्या जुमला सुनिए। मैं भी फातिमा बिन्त असद बिस्मिल्लाह। आप ज़हन में रखिएगा कि अभी इस्लाम नहीं आया, अभी ज़ाहिरन ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, अभी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मक्के की लोगों ने नहीं सुना, उस अंदाज से अभी लोग मुसलमान नहीं हो गए। रसूल ने ऐलान क्यों नहीं किया? 40 साल खामोश क्यों रहे? रसूल की 40 साल की खामोशी को मौर्रख ने ये लिखा, लोग भी असर नहीं थे। कोई कहता नहीं अरब का माहौल बड़ा पलीद था। इसकी दलील 40 साल पहले नबी थे मगर खामोश थे, क्योंकि हुज्जत कभी भी दावा बगैर गवाह के नहीं करता। तारीख अंबिया उठा के देखो कि हुज्जत और नबूवत जब भी दावा करें गवाह के साथ। अगर रसूल 40 साल पहले कह देते मैं नबी हूं, तो रसूल ने ये नहीं कहना था कि मैं यहां आके नबी बना। रसूल ने ये ऐलान करना था कि मैं वहां से नबी बन के आया। अगर ये दावा करते तो फिर गवाह यहां से भी चाहिए था। शदर झुक के गवाही दे रहे थे, पत्थर बोल के गवाही दे रहे थे, दरख्त चल के गवाही दे रहे थे, जमीनों आसमान गवाही देने के लिए तैयार थे। लेकिन रसूल अब ये दावा करने वाले थे कि मैं तब नबी था जब कुछ भी नहीं था। अब कोई भी वो चीज गवाही देती जो उस वक्त नहीं थी तो नबी का दावा नाक़िस होगा। नबी कहते कि चांद मेरी गवाही दे रहा है, तो नबी ये दावा कर चुके थे ये नहीं था और मैं नबी था, गवाही नाक़िस हो गई। तू इसकी गवाही कैसे दिलवा रहा है? तूने तो ये कहा है चांद नहीं था और मैं था, तो जो उस वक्त था ही नहीं ये तेरी गवाही कैसे दे रहा है? ये गवाही सूरज से नहीं आ सकती थी, ये चांद नहीं दे सकता था, ये आसमान नहीं दे सकता था, ये आसमान और जमीन के दरमियान कोई मखलूक नहीं दे सकता। फिर नबी ने खामोश रहना गवाह किया। अगर कहते हैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? रसूल हूं रिसालत का गवाह लाते कहां से? नूर अव्वल हूं तो नूर अव्वल होने का गवाह लाते कहां से? इधर अली आए, नबी का दावा पूरा हो गया क्योंकि दलील आ गई। अब नबी ये कह सकते थे कि अब मैं ये ऐलान करने वाला हूं, मैं कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल मुअम्मदीन,
میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. دعویٰ اس لیے پورا ہو گیا کہ ہاتھوں میں بول کے وہ کہہ رہا ہے کنت ولیًا آدم بین اللہ. مطلب ولی تھا جب تو نبی تھا. جناب فاطمہ بنت اسد آخر جو میں جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب گئی. ظاہری طور پر ابھی کوئی اعلان نہیں. جب اعلان ہی نہیں ہے تو مسلمان کیسے؟ اس کا مطلب ابھی رسول نے اعلان نہیں کیا. جب اعلان نہیں کیا تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان نہیں ہے تو کوئی رضی اللہ بھی نہیں. صحابی تو تب بنے گا نا جب نبی اعلان کرے. کچھ بھی نہیں ہے, ابھی خاموشی ہے, ابھی سارے ہی کافر ہیں. اتنے کافرانہ ماحول میں ایک شہزادی گھر سے نکلی اور کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے مکہ کے کافروں کو دیکھ کے اونچی آواز میں کہی انی مومنۃ بک, میں گواہی دیتی ہوں کہ میں تیری مومنہ ہوں. میں گواہی دیتی ہوں بے شک میں تیری, میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور بے کتابیں, تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں. بس اللہ رسول ہوں, اور جو تُو نے رسول بھیجے ان پر ایمان رکھتی ہوں. یہ گواہی وہ دے رہی ہے جو علی کی ماں ہے. کافروں کے درمیان کھڑے. ابھی نبی نے نہیں کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو نبی سے سن کے گواہی دے وہ مائیں اور ہوتی ہیں. چلو چلو ہاتھ یہی پہ ہے تو میں جملہ کہہ دوں. میں نے تو روکا ہوا تھا جملہ کہ مجھے شہدائے کربلا پر صبر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جو رسول سے سن کے گواہی دے وہ مسلمانوں کی مائیں ہوتی ہے, اور جو نبی سے گواہی سے پہلے گواہی دے وہ اماموں کی ماں ہوتی ہے. یہ ام المسلمین نہیں ہے, یہ ام الائمہ ہے. یا علی یا علی یا علی, مشکل کشا علی, شہر خدا علی, حاجت روا علی, ہر کوچہ ہر گلی علی علی بار, غرنا ویسول کار, یا علی یا علی یا علی کل ایمان رہا. اور پھر آپ تمام عزاداروں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے شہدائے کربلا سے امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی ترویج کے لیے, اس کی تشہیر کے لیے جو احباب آپ کے درمیان آئیں گے, آپ نے دامے دھرمے سکھنے اس میں حصہ ضرور ڈالنا ہے. جتنی ہو سکے آپ نے معاف. پہلے خطبے کی 2 لائنیں پڑھنے لگا ہوں. بیوی نے کہا انی مومنہ, میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, صرف تجھ پر نہیں تیرے رسولوں پر, میں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں. یہ گواہی دینے کے بعد اگلا جملہ بی بی نے کہا, اور 1400 سال ہوئے جملے کا نشہ آج تک علی ولی اللہ کے پڑھنے والوں کے سینوں کے اندر موجود ہے. ہمیں یعنی مدد کہنے کا طریقہ علی کی ماں نے سکھایا. بی بی نے کہا کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں. گردن کٹواؤں گا جملے علی کی ماں کے نہ ہوں. بی بی دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کہتی ہے اللہم بحق ھذا المولود, اے میرے اللہ تجھے میرے مولود کا واسطہ. علی کے آنے سے پہلے علی کی ماں علی کا واسطہ ہوتی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے بی بی, تجھے میرے مولود کا. بات یہاں پر مشکل ہے لیکن ہے بڑی یقین. عربی زبان میں جو بچہ ماں کے شکم میں ہو اسے جنین کہتے ہیں. جو چھپا ہوا ہو, شکم مادر میں چھپا ہوا ہے, ماں کے شکم کے اندر چھپا ہوا ہے, تو وہ جنین ہے, اس کا کسی کو بھی نہیں پتا.
یہ بچہ ہے یہ بچی ہے، ناقص ہے یہ کامل ہے، وہ جنین ہے۔ جب بچہ دنیا میں آ جائے تو وہ جنین نہیں وہ مولود ہے۔ بعد ولادت کا بچہ ہو جائے اب وہ جنین نہیں رہے گا، اب وہ مولود ہے، کیونکہ اب یہ چھپا ہوا نہیں، اب یہ ظاہر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جملہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ کوئی بولے نہ بولے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا تجھے میرے جنین کا واسطہ، بی بی نے کہا تجھے میرے مولود کا واسطہ۔ علی کی ماں نے علی کے آنے سے پہلے دنیا کو بتا دیا کہ علی اب نہیں آیا، علی تھا اور اب ظاہر ہو رہا۔ اللہم بحق حاضر مولود، میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ۔ علی کی ماں نے اس علی کو اس علی کا واسطہ دیا، اور پھر جب علی کا واسطہ ہو پھر دیوار کعبہ کی کیا ضرورت تھی؟ دیوار کعبہ شک ہوئی اور علی کی ماں علی کو لے کے علی کے گھر کے اندر چلے گئی۔ 3 دن علی کی ماں علی کے گھر میں بیٹھ کے علی کے ہاں سے رزق کھاتی رہی۔ 3 دن مسلسل شہزادی خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ 3 دن نہ تالا ٹوٹا، نہ دروازہ کھلا، نہ کسی نے اندر جانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو طالب گھر خانہ کعبہ کے باہر موجود تھے، جس کی عزت دار زوجہ اسے اس گھر کے اندر ہو، دروازہ بند ہو، اس کو کوئی خطرہ، کوئی لاحق، کوئی پریشانی، کوئی دشواری، کوئی تکلیف، کوئی ذہنی نہیں۔ ابو طالب مطمئن اپنے گھر بیٹھے رہے اور 3 دن بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے۔ 3 دن نہ باہر سے کھانا گیا، نہ کسی نے دروازے پہ دستک دی، نہ کسی نے خیریت پوچھی۔ اسی لمحے علی کے آنے کے بعد اگر بی بی آ جاتی تو بی بی کا تقابل لوگ مریم سے کر دیتے، کیونکہ بچہ پیدا ہونے والا تھا، بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ نے فوراً کہا فاطمہ بنت اسد میرے گھر سے چلے جاؤ، کیونکہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو طاہر نہیں ہوتا۔ 3 دن بی بی خانہ کعبہ کے اندر موجود رہی، 3 دن خانہ کعبہ کے اندر موجود رہی۔ 3 دن بی بی خانہ کعبہ میں بیٹھی۔ کوئی کہے گا بی بی کا 3 دن خانہ کعبہ میں بیٹھنا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ بے شک میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، بی بی فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کا 3 دن خانہ کعبہ کے اندر رہنا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ بسم اللہ۔ خدا کہتا الراکعین الساجدین والعاکفین، میرا گھر وہ گھر ہے جہاں پر رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا، اعتکاف باہر نہیں ہوتا، اللہ کا قرآن آج ابھی ممبر پہ لے آؤ۔ خدا کہتا ہے میرا گھر وہ ہے جہاں رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے۔ رکوع ہوتا میں نے دیکھا تھا، دیکھا ہے اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ اللہ کے گھر کو سجدہ ہوتا دیکھا تھا، دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ مجھے کوئی ایک نام ایسا بتاؤ جس نے اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کیا۔ کیا کہنے؟ اعتکاف کہتے ہیں معتکف ہونا، معتکف ہونا کہتے ہیں مخلوق سے کٹ جانا، اللہ سے جڑ جانا۔ آپ اللہ کے گھر کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، اعتکاف کریں، لوگوں سے آپ کا رابطہ ختم ہو جائے، دنیا سے آپ کا رابطہ منقطع ہو جائے، آپ معتکف ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں اور مخلوق خدا سے کٹ جائیں، اسے کہتے ہیں اعتکاف کرنا۔ اللہ کہہ رہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے۔ اعتکاف کا دورانیہ 3 دن ہوتا ہے، 10 دن ہوتا ہے یا 1 دن ہوتا ہے۔ علی کی ماں 13 رجب کو گئی، 16 رجب کو باہر آئی۔ 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھی رہی۔ جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی وہیں پہ جشن ختم ہونے لگا ہے۔ جشن شروع ہوا تھا
کہ آدم کو سجدہ ہوا تھا اس لیے کہ یہ آدم میں تھے تو آدم کو سجدہ ہوا تھا، اور کعبے کو سجدہ اس لیے ہوا کہ کعبہ ان کا گھر تھا اس لیے سجدہ ہوا۔ علی کی ماں 3 دن خانہ کعبہ کے اندر ہی، قرآن میں کہا ہے میرے گھر میں اعتکاف ہوا، میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے۔ نہ علی کی ماں سے پہلے کو 3 دن کعبہ کے اندر رکھا، نہ علی کی ماں کے بعد کوئی قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کے اندر 3 دن رکے گا۔ 3 دن بی بی کا رکنا، اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی کہ میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، اور اعتکاف کے دوران یہ میں 3 دن کی مدت بھی ہوتی ہے۔ اپنی مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا فقہ کا مسئلہ ہے، فقہ کا قانون ہے۔ مرد اعتکاف کرے گا تو مسجد میں کرے گا، عورت اعتکاف کرے گی تو گھر میں کرے گی۔ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، عورت گھر میں اعتکاف کرتی ہے۔ علی کی ماں کعبہ کے اندر بیٹھے اور خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے۔ اب بتا علی کی ماں جب کعبہ میں گئی تھی اللہ کا گھر سمجھ کے گئی تھی یا علی؟ جی